الله الرحمن الرحيم وإن هذا العلم له طبقات ولأصحابه فيما بينهم درجات وله قشور داخلها لب وأصداف وسطها در قد صنف العلماء رحمهم الله إلى آخره. وإن هذا العلم له طبقات، یہ جو علم ہے کون سا علم؟ علم الحدیث، جو پر گزر چکا کہ تمام علوم میں سب سے بہترین، سب سے عمدہ ترین علم، تمام علوم کی بنیاد و جڑ وہ علم حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس علم کے لیے طبقات ہے، مختلف مراحل ہے۔ جیسے کہ آپ حدیث کی کتابوں میں اپنے اساتذہ سے یہ بات سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے یہاں تو صرف اصول حدیث پڑھائی جاتی ہے اور پھر حدیث پڑھائی جاتی ہے، روایتی حدیث ہے، درایت الحدیث ہے، علم الحدیث ہے، اصول حدیث ہے، یہ ساری چیزیں الگ الگ ہے، سب کے موضوعات الگ ہے، سب کے مباحث الگ ہے، لیکن ہمارے یہاں اتنی گہرائیوں میں کوئی نہیں جاتا۔ ویسے اس علم کی بہت سارے قسمیں کر دی گئی ہیں۔ حضرت بڑے بڑے قسموں کو ذکر کرتے ہیں، 4 قسمیں کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ان ھذا العلم له طبقات، اس علم کے مختلف طبقات ہے، طبقات مراحل ہے، ولاصحابہ فیما بینہم درجات، اور اس علم کے جو مالک ہے، اس علم کے جو صاحبان ہیں، یعنی صاحبان علم ہے، فیما بینہم درجات، ان کے آپس میں درجات ہے، وہ بھی صاحب علم حدیث، وہ بھی صاحب علم حدیث، لیکن ان دونوں میں درجات کے اعتبار سے فرق۔ کیسے؟ کہتے ہیں وَلَهُ قُشُورٌ دَاخِلَهَا لُبٌّ، اس علم کی چھلکے ہے، چھلکے کہ اس علم کا اندرونی اور داخلی حصہ وہ لب ہے، لب مغز ہے، وَأَصْدَافٌ، اور سیپیاں ہیں، صدف ان کے جمع ہیں، صدف کہتے ہیں موتی کو، وہ چیز جو سمندروں کے اندر ہوتی ہیں، اور صدف کہتے ہیں سیپی کو، سیپی کہتے ہیں سمندروں سے چیزیں نکلتی ہیں سفید سفید، آپ نے دیکھے ہوں گے، انہی چیزوں کے اندر موتی ہوتے ہیں۔ تو بتلاتے ہیں کہ اس علم کے لیے اصداف ہے، اصداف سیپیاں ہیں، وسطها در، ان سیپیوں کے اندر موتی ہے۔ یہ لفظ وسط بار بار استعمال ہوتا ہے، یہ وسط بھی استعمال ہوتا ہے اور وسط بھی استعمال ہوتا ہے۔ وسط وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جب اس کو لفظ بین کے معنی میں رکھتے ہیں، مثال کے طور پر یہاں پر ایسا ہی ہے وَأَصْدَافٌ بَيْنَهَا دُرٌ، کہ جس کے درمیان در اور موتی ہوتے ہیں۔ وسط کا مطلب درمیان کے نہیں آتا، معتدل کے آتا ہے، اس کی جگہ پر لفظ بین کو نہیں رکھا جا سکتا۔ جیسے کہ یہ جو امت ہے نا، امت وسط ہے، کیا ہے؟ امتن وسطا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنا دی ہے، معتدل، جس میں ہر چیز اسی جگہ پر ہے جو جگہ پر وہ چیز ہونی چاہیے تھی۔ جس جگہ پر جو چیز ہونی چاہیے ہو، اسی جگہ پر کس چیز کا پایا جائے نا، وہ اعتدال ہے۔ کیا ہے؟ اعتدال ہے۔ دیکھیے جو چیز جس جگہ پر رکھنے کی ہے اس جگہ پر نہ رکھی جائے تو پھر کبھی اس کو ظلم کہتے ہیں، کبھی اس کو تفرید کہتے ہیں، کبھی اس کو افراط کہتے ہیں۔ افراط کیا ہے؟ ایک شخص کو سزا دینی ہے، ایک تھپڑ لگانی، اس کو آپ 2-3 لگا تو یہ افراط ہے۔
بالکل نہ لگائے کہ اس کو ایسا ہی چھوڑے، رہنے دے ظلم کے باوجود بھی، غلطی کے باوجود بھی، تو پھر یہ کیا ہے؟ تفریط ہے۔ اب آئی بات سمجھ۔ اور ان دونوں کے درمیان جو راہ ہے وہ اعتدال ہے، کہ جتنی سزا دینی چاہیے تھی اتنی دے دی جائے، اس سے کم بھی نہیں، اس سے زیادہ بھی نہیں۔ تو یہ امت وسط ہے، امت وسط ہے، وسط۔ وقد صنف العلماء رحمهم اللہ، علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں پہ اکثر الابواب، اکثر ابواب میں، یعنی اس علم کے اکثر ابواب میں، اکثر اجزاء میں، اکثر و بیشتر اس کے جو متعلقات ہیں ان پر علماء نے کتابیں لکھی ہے۔ ما تقتنس به العوابد، اقتناس کہا جاتا ہے شکار کرنے کو، اقتنس شکار کرنے کو۔ عوابد عابدتن کی جمع ہے، اور عابدہ کہتے ہیں بیت کے ہوئے، باغے ہوئے، بگوڑے، بیت کے ہوئی چیزوں کو اس کے ذریعے سے شکار کیا جا سکتا ہے۔ وَتُذَلَّلُ بِهَا الصِّعَابُ، صعب کی جمع، اور یہ مشکل کو کہتے ہیں تذلل، ذلیل کرنا، کسی چیز کو ذلیل کرنا مطلب اپنی گرفت میں لے کر آنا، ایک چیز کو اپنے گرفت میں لے آنا۔ کہتے ہیں علماء کرام نے اس علم کے مختلف ابواب پر کتابیں لکھی، ان کتابوں کے ذریعے سے ان کے بتکے ہوئے جو مسائل ہیں، چیزیں ہیں، ان کو شکار کیا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے۔ وَتُدَلَّلُ بِهَا الصِّعَابُ، اور ان کے جو مشکل چیزیں ہیں ان کو تابع کیا جا سکتا ہے، ان کو تابع کیا جا سکتا ہے۔ مطلب ان کتابوں کے توسط سے آپ اس علم کی جو مشکلات ہے، اس علم کے جو مسائل ہے، ان کو سیکھ سکتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ وَإِنَّ أَقْرَبَ الْقُشُورِ إِلَى الظَّاهِرِ فَنُّ مَعْرِفَةِ الْأَحَادِيثِ، یہاں سے اس علم کی مختلف فنون کی طرف تقسیم کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو اوپر کہا نا کہ وَلَهُ قُشُورٌ دَاخِلَهَا لُبٌّ، کہ اس کے لیے چھلکے ہیں اور ان چھلکوں کے لیے مغز ہے۔ تو دیکھیں بادام کو لیتے ہیں، بادام کے اوپر کئی چھلکے ہوتے ہیں۔ ایک چھلکا وہ ہوتا ہے جس کو چھیل لینے کے بعد پھر وہ نیچے والا سخت والا چھلکا دکھائی دیتا ہے، جس کو توڑنا پڑتا ہے۔ توڑنے کے بعد پھر آپ کے پاس وہ بادام کا مغز سامنے آتا ہے، لیکن وہ مغز، اس مغز کے اوپر بھی پھر چھلکا ہوتا ہے، اس مغز کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے؟ چھلکا ہوتا ہے۔ اب آئی بات سمجھ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ أَقْرَبَ الْقُشُورِ إِلَى الظَّاهِرِ، ظاہر کے قریب تر جو چھلکا ہے، فن معرفت الاحادیث، وہ معرفت احادیث سے متعلق فن ہے۔ اس فن میں کیا ہوتا ہے؟ صحتاً و ضعفاً، حدیث کے ضعف اور صحت سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں روایت الحدیث۔ کیا کہتے ہیں؟ روایت الحدیث۔ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، وہ استفادتاً و غرابتاً، یہ حدیث غریب ہے، مستفیض ہے، مشہور ہے، خبر واحد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جس علم کے اندر ان چیزوں سے متعلق گفتگو ہوتی ہے اس علم کو علم روایت الحدیث کہتے ہیں، علم روایت الحدیث کہتے ہیں۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو روایت کر دیا جائے اور پھر اس کے صحت، ذوق
اس کے مشہور و مستفیض ہونا یا اس کا غریب ہونا اور اس طرح کیا ہے خبر واحد وغیرہ ہونا، اس کو بیان کیا جائے، تو اس علم کو کہتے ہیں علم روایت الحدیث، علم روایت الحدیث۔ یہ محدثین کا کام ہے کہ وہ حضرات یہ کام کرتے ہیں، اور یہ علم حدیث کے مباحث میں سے اور علم حدیث سے متعلق علوم میں سے سب سے آسان علم، سب سے آسان علم۔ اس میں صرف قوت حافظہ کا کام ہوتا ہے، چیزوں کو یاد کرنا پڑتا ہے یا لکھنا پڑتا ہے کہ وہ روایت ہے، فلاں فلاں نے اس کو روایت کر دیا ہے، اب فلاں فلاں اس کا راوی ہے، اب وہ صحیح وہ ضعیف راوی ہے، مجہول راوی ہے، ثقہ راوی ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ اب اس کے اندر عقل نہیں چلتی، پھر کس کا فیصلہ اب عقل کی بنیاد پر کرے کہ وہ ثقہ ہے اور وہ ضعیف ہے؟ کس کا کیا پتہ چلتا ہے ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے کہ وہ ضعیف ہے؟ یا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ صالح، بہت اچھے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑے فراڈی بھی ہوتے ہیں، فراڈی بھی۔ اس وجہ سے صالح مری ایک راوی گزرے ہیں، نام سنا ہوگا، مقدمۃ الشامی میں کہتے ہیں، اس کے مقدمہ مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی روایتوں کا اعتبار نہیں، پھر نیچے لکھا ہے اس قسم کے جو صلحاء و بزرگان ہوتے ہیں ان کی روایتوں کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ یہ حد سے زیادہ نیک بنتے ہیں، حد سے زیادہ نیکی کی وجہ سے یہ ہر چاہ رہے ہوتے ہیں ہر ایک نیک بن جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو دین کی طرف لایا جائے، تو پھر اس مقصد کے لیے اپنی طرف سے حدیثیں بھی گڑھتے ہیں کہ شاید اس بات کی وجہ سے یہ نیک بن جائے، صالح بن جائے، نیک راستے کی طرف آ جائے، تو اپنی طرف سے بات بنا کر اس کو حدیث کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگوں کی روایتوں کا اعتبار نہیں، ورنہ وہ صالح مری کے بارے میں کہ ان کی زندگی وہ مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ میں گزری، سب سے زیادہ عبادت گزار، نیک، لیکن دعوت کے میدان میں جب نکلتے تھے تو پھر صحیح اور ضعیف کا لحاظ کیے بغیر، موضوع اور ثابت مرفوع روایت کے درمیان فرق کیے بغیر بس روایت کرتے جاتے کہ کس طریقے سے لوگوں کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے اور اس کو دین کی طرف لایا جائے۔ تو بہرحال تو یہ فیصلہ عقل سے نہیں ہو سکتا، استعداد اور صلاحیت کی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو اپنے استعداد کے ذریعے سے فرق کریں۔ ایک آدمی آپ جتنے بھی قابل ہو جائے، آپ کسی کے بارے میں اس کے اندرونی حالت کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے کہ یہ آدمی سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس کے ساتھ تو یا تو تعلق قائم کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ رہنا پڑے گا، ان کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، یا جن لوگوں نے اس کی صحبت اختیار کی ہے، ان کو آزمایا ہے، ان کے ساتھ معاملات کیے ہیں، وہ لوگ آپ کو بتائیں گے، تو آپ اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ تو علم روایت حدیث کے اندر حافظہ چلتا ہے، کیا چلتا ہے؟ کہتے ہیں وَتَصَدَّى لَهُ جِهَابِدَةُ الْمُحَدِّثِينَ، اس کے در پہ پڑے ہیں۔ تصدہ کسی کا پیچھا کرنا، کسی کا پیچھا کرنا، کسی کے در پہ پڑ جانا، بس جام ہو جاتا ہے، آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے۔ تو وَتَصَدَّى لَهُ جَهَابِدَةُ الْمُحَدِّثِينَ، جہابدہ جابت کی جمع، جابز کہتے ہیں پرکھنے والا، ایک چیز کو ٹٹول کر دیکھتا ہو۔ ایک چیز آپ نے اس کو ہاتھ میں دے دی، اس نے پرکھنا شروع کر دیا، ادھر ادھر، کبھی یوں گھما رہے، کبھی وہ گھما رہے، کبھی دائیں طرف سے اس کو دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں طرف سے دیکھ رہا ہے، اور کبھی اندر سے کھول کر دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جابز، جس کی جمع جہابدہ تھی، اور یہ ہے پرکھنے والے، نقات، کیا؟ نقات۔ وَتَصَدَّى لَهُ جِهَابِدَةُ الْمُحَدِّثِينَ، اس کے در پہ ہوئے پرکھنے والے محدثین کرام، المحدثون الجہابدہ،
تو وہ محدثین جو پرکھنے والے، یعنی یہ اضافت الصفت الی الموصوف کی قبل سے، اضافت الصفت الی الموصوف کی قبل سے۔ وتصدى له المحدثون الجهابذة والحفاظ من المتقدمین، اور متقدمین میں سے جو حفاظ حدیث تھے انہوں نے اس علم کا پیچھے کیا، اس علم میں انہوں نے نام پیدا کر دیا۔ ثم یتلوہ فن معانی غریبہا، پھر اس روایت الحدیث کے بعد فن ہے فن غریب الاحادیث، فن غریب الاحادیث یا غریب الحدیث اس کو کہتے ہیں، یا مشکلات الحدیث اس کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ جو حدیث کے اندر آیا ہے، راویان حدیث نے اس لفظ کو روایت کیا ہے، لیکن راویان حدیث نے تو معنی نہیں بتلانا ہے، انہوں نے الفاظ ایک سے دوسرے کی طرف منتقل کرنے ہیں۔ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ لفظ ذکر کر دیا تھا، یہ لفظ فلاں موقع پر استعمال کیا، تو راویان حدیث کا یہ کام ہوتا ہے، وہ ناقلین حدیث ہوتے ہیں، حفاظ حدیث ہوتے ہیں، ان کا یہ کام ہے۔ اب اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں نا، پہلے والے لوگوں نے اس حدیث کے ضعف، صحت، مستفیض اور غریب ہونے کے اعتبار سے ان کی پرکھ کر دی۔ یہ حدیث مستفیض اور حدیث مشہور جانتے ہو نا، بعض حضرات کے نظر جو مستفیض ہوتے ہیں، مستفیض اور مشہور برابر ہے، مساوی ہے، مترادف ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں تھوڑا سا فرق ہے، کہ مستفیض وہ ہوتا ہے کہ جن کے راوی ہر زمانے میں برابر ہو، اتار چڑھا ان میں نہ ہو، اور مشہور وہ ہوتا ہے کہ جن کے راوی ابتدا میں تو کم ہو، بعد میں بڑھ جائے، کتنے بڑھ جائے اس کا کچھ پتہ نہیں، بتائیے سمجھ۔ بہرحال اس علم کے بعد، روایت حدیث کے بعد جو علم آتا ہے وہ علم غریب الحدیث ہے، یا علم مشکلات الحدیث ہے۔ علم دیکھا ہی نا، مشکلات القرآن، مشکلات الحدیث، غریب القرآن، غریب الحدیث، یہ موضوعات۔ تو وہ کیا ہے؟ ثم یتلوہ فن معانی غریبہ، احادیث کے غریب کے معانی سے متعلق فن، وضبط مشکلہ، اور حدیث کے مشکل معانی کو ضبط کرنے سے متعلق فن، یعنی وہ فن جس میں علم حدیث کے اندر آنے والے مشکل اور غریب الفاظ کے معانی بیان کیے جاتے ہیں۔ غریب سے مراد وہ ہمارا والا غریب نہیں ہے، غریب سے مراد ناشنا قسم کے الفاظ ہیں جو عام طور پر استعمال نہیں ہوتے۔ اس طرح وہ الفاظ جو کئی معنی رکھتے ہیں، اب کئی معنی رکھنے کی وجہ سے حدیث میں کون سا معنی مراد ہے اس کا تعین کرنا پڑتا ہے، اس کا تعین کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ مشترک لفظ ہے، اب مشترک لفظ جب حدیث کے اندر آیا ہے تو اب مشترک لفظ میں سے اس کے جو یہاں پر مطلوب معانی ہے، ان مطلوب معانی کا کوج لگانا، یہ روایت الحدیث کے بعد ایک فن ہے۔ اس فن کو فن علم یا فن معرفت غریب الحدیث، فن معرفت غریب الحدیث و مشکلاتی، وتصدى له ائمۃ الفنون الادبیہ۔ یہ کام کن کا ہے؟ جو فنون ادبیہ کے مالک ہے، یعنی جو علم ادب، علم اشتقاق، علم معانی وغیرہ کی گہرائیوں کو جانتے ہیں، تو وہ لوگ پھر علم غریب الحدیث کو اپنا کر اپنے علم کے ذریعے سے حدیث کے معنی متعین کرتے ہیں، حدیث کے معنی
متعین کرتے ہیں۔ والمتقنون من علماء العربیہ، عربی کے جاننے والے جو متقن حضرات ہیں، مطلب حاذق ہے، حاذق ماہر ہے، بصیر ہے، زیرک ہے علم عربیہ میں، تو وہ حضرات اس علم میں معرفت غریب الحدیث کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پھر تعین کرتے ہیں کہ یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا، اس لفظ کے اتنے معنی۔ کئی حضرات نے اس فن پر کتابیں لکھی۔ پہلے والے فن جو ہے نا روایت الحدیث کے بارے میں تو بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی، لیکن تمام کو پھر جمع کیا ابو جعفر القطانی رحمہ اللہ، ایک شخص گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی الرسالۃ المستطرفہ، اس میں علم روایت الحدیث کو جمع کیا۔ اور جن حضرات نے فن غریب الحدیث سے متعلق چیزیں جمع کر دی تو ان میں ایک کتاب کا نام ہے غریب الحدیث، اس کا نام یہی ہے۔ یہ ابن السلام الحروی رحمہ اللہ، عبید ان کا نام ہے، انہوں نے اس حوالے سے کتاب لکھی۔ اور اس طرح الفائق فی غریب الحدیث علامہ زمخشری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس طرح النہایہ فی غریب الحدیث یہ ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے۔ تو بہرحال کتنے ہوئے؟ ایک ہے علم روایت الحدیث، پہلا علم حضرت یہ ذکر کیا، دوسرا ہے علم معرفت غریب الحدیث، دو ہو گئے۔ نمبر 3 ثم یتلوہ فن معانیہ الشرعیہ، شرعی معانی سے متعلق فن کیا مطلب ہے؟ دیکھیے یہ ایک لفظ کا لغوی معنی ہے اور ایک اس کا شرعی معنی ہے، شرعی کہ اس حدیث کو فلاں محدث نے روایت کی ہے اور اس کے اندر یہ لفظ ہے، فلاں امام نے جو لغت کا ماہر ہے، علوم ادبیہ کا ماہر ہے، اس نے اس کا یہ ترجمہ بیان کیا۔ اب اس ترجمے کے بعد حاصل کیا ہوتا ہے، اس سے کیا مقصد حاصل ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تو اس کے بعد پھر ان حضرات کی باری آتی ہے، اس علم کی باری آتی ہے، یعنی گویا کہ فن معرفت معانی شرعیہ للحدیث، کہ حدیث کے معانی شرعیہ سے متعلق علم، وہ استنباط الاحکام الفرعیہ اور احکام فرعیہ کے استنباط سے متعلق علم، والقیاس علی الحکم المنصوص فی العبارۃ والاستدلال بالایماء والاشارۃ ومعرفت المنسوخ والمحکم والمرجوح والمبرم۔ اس میں یہ فن معانی شرعیہ میں کئی کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کہ آپ اس حدیث کے معنی شرعیہ کو پہچانیں، ایک، دوسرا یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اب احکام فرعیہ کا استنباط کریں، تیسرا یہ ہے کہ منصوص حکم جو عبارت النص میں آیا ہے یا استدلال بالایماء میں آیا ہے۔ اب جو استدلال کے کئی طریقے ہیں نا، الاستدلال بعبارت النص، الاستدلال باشارت النص، الاستدلال باقتضاء النص، الاستدلال بدلالت النص، یہ مختلف طریقے ہیں۔ لیکن کب الاستدلال بالایماء یا الاستدلال بایماء النص، یہ پانچ چیز سن رہے ہیں نا، پانچ چیز سن رہے ہیں، نہیں سن رہے، یا نام بدل ہے، ورنہ یہ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ کہاں پر؟ شرع عقود رسمی مفتی میں مفہوم مخالف، ومعرفت المنسوخ والمحکم، منسوخ اور محکم کے درمیان معرفت حاصل ہو، والمرجوع والمبرم، یہ مبرم اور محکم دونوں برابر ہے۔ ابرمہ جب رسی کو بٹ کر اس کو مضبوط کیا جاتا ہے
تو کہتے ہیں مبرم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مستحکم ہو گیا. وَهَذَا بِمَنزِلَةِ اللُّبِّ وَالدُّرِّ عِنْدَ عَامَةِ الْعُلَمَاء. یہ جو علم ہے اس کو فقہ الحدیث کہتے ہیں. یہ جو علم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ الحدیث کہتے ہیں. دیکھیں پہلا علم کیا ہے؟ روایت الحدیث. دوسرا علم کیا ہے؟ غریب الحدیث یا مشکلات الحدیث. ٹھیک ہے. تیسرا علم ہے فقہ الحدیث. کیا ہے؟ فقہ الحدیث. فقہ القرآن بھی ہوتا ہے، فقہ الحدیث بھی ہوتی ہے. فقہ القرآن کیا ہے؟ قرآن پاک کی وہ آیتیں ہیں جن آیت کے اندر فقہی احکام ذکر ہے، تو وہ فقہ القرآن ہے. جیسے کہ اس کو احکام القرآن بھی کہتے ہیں، جس کو مطلق احکام سے بھی تعبیر کرتے ہیں. جیسے کہ یہ احکام القرآن ہے علامہ جساس مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی. یہ احکام القرآن یعنی قرآن پاک کی ان آیتوں پر مشتمل ہے جن آیتوں کے اندر فقہی احکام ذکر ہیں. تو اس طرح احادیث کے ذخیرے میں 3000 سے لگ بھگ احادیث مبارکہ ہے جن سے فقہی احکام ثابت ہوتے ہیں. تو جن علماء کرام نے ان احادیث کو زیر بحث لایا ہے اور ان سے مسائل کو مستنبط کیا ہے تو ان کو تعبیر کرتے ہیں فقہ السنہ سے. کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ فقہ السنہ سے. اور جو احکام اور مسائل نصوص کو مد نظر رکھ کر قیاس کے ذریعے سے مستنبط کیے جاتے ہیں، اجماع سے حاصل کیے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں علم الفقہ. ان کو کیا کہتے ہیں؟ علم الفقہ. تو اب اس تشریح کے مطابق فقہ القرآن الگ، فقہ السنہ الگ، علم الفقہ الگ. لیکن بعد میں یہ جو احکام القرآن ہے یا فقہ القرآن ہے یہ اور فقہ الحدیث یہ بھی علم فقہ کا ایک جز بن گیا. اب سب کے اوپر کیا ہے؟ علم فقہ کا اطلاق ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں وضو کی بات کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں وضو میں 4 فرض. آیت کہاں سے لاتے ہیں؟ قرآن سے لاتے ہیں نا. وہ تو فقہ القرآن ہے لیکن ہمارے قدوری میں اس کا ذکر ہے. حالانکہ قدوری کیا ہے؟ علم الفقہ میں. تو بعد میں سب کو مجموعہ بنا دیا اور ایک نام رکھ دیا. کیا؟ تو علم حدیث میں تیسرا مقام کس کا آتا ہے؟ فقہ الحدیث کا آتا ہے. علم الفقہ کا آتا ہے. کس کا آتا ہے؟ علم الفقہ کا آتا ہے. حضرت فرماتے ہیں وَهَذَا بِمَنزِلَةِ اللُّبِّ وَالدُّرِّ عِنْدَ عَامَةِ الْعُلَمَاء. عام علماء کے نزدیک حدیث کا لب، مغز، موتی یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری شریعت سے اصل مقصد کیا ہے؟ احکام ہے. تو احکام آپ کو حاصل ہوتے ہیں فقہ میں. وَتَصَدَّى لَهُ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْفُقَهَاء. ان کے در پہ کون پڑے؟ فقہاء کرام میں سے جو محقق حضرات ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ گئے. محقق الگ ہوتا ہے، مسئلے کو دلیل سے جاننے والا یہ محقق کہلاتا ہے. دوسرا آپ نے لفظ سنا ہوگا مدقق، دلیل پر دلیل دینے والا. کہ ایک مسئلہ آپ نے اس پر دلیل پیش کر دی تو آپ محقق بن گئے. اس دلیل پر آپ نے دلیل پیش کر دی، دلیل پر آپ نے دلیل پیش کر دی تو کیا ہے؟ یہ مدقق ہے، تحقیق سے کام لینے والا. ہاں کہتے ہیں یہ بات جو لوگ سمجھتے ہیں، جو تفسیر جو آپ کے سامنے آ گئی وہی تو ہے ہی اپنی جگہ پر، اس سے ہم انکار نہیں. لفظ ہاذا کے بارے میں نے آپ کو بتلا دیا تھا، یہ بھی اما بعد کی طرح کلام کے رخ کو پیر دینے کے لیے آتا ہے. ہاذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب. سورہ زمر میں نہیں، سورہ صاد میں یہ الفاظ بار بار آئے. کہتے ہیں ہاذا، یہ تفصیل جو آپ کے سامنے آ گئی وہ تو اپنی جگہ، لیکن میں کہتا ہوں وَإِنَّ أَدَقَّ الْفُنُونِ الْحَدِيثِيَّةِ بِأَسْرِهَا عِنْدِي. کہتے ہیں حدیث کے ادق ترین فنون میں سے، بِأَسْرِهَا تمام فنون حدیثیہ میں، عندی میرے نزدیک، وَأَعْمَقَهَا گہرا ترین، عمق سے ہے، گہرے کو کہتے ہیں، وَمَحْتِدًا
اور محتد کے اعتبار سے محتد کہتے ہیں اصل کو، جڑ کو. وَأَرْفَعَهَا مَنَارًا اور منار کے اعتبار سے بلند ترین. وَأَوْلَى الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ آخِرِهَا اور تمام علوم شرعیہ میں عن آخرها ای من اولها الى آخرها، من اولها الى آخرها. وعلاها منزلة منزلے کے اعتبار سے بلند ترین. وأعظمها مقدارا اور قدر و منزلت کے اعتبار سے عظیم تر. وعلم اسرار الدین وعلم اسرار الدین ہے. بات آئیے سمجھ میں، یہی کتاب ہے، یہی علم ہے جس میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. یہ علم اسرار الدین ہے کیا چیز؟ کہتے ہیں آگے اس کی تعریف خود کر رہے ہیں. الباحث عن حکم الاحکام ولمیجاتها واسرار خواص الاعمال ونکاتها. یہ وہ علم ہے جو احکام کی حکمتوں سے متعلق گفتگو کرتا ہے، ولمیجاتها اور احکام کی علتوں سے متعلق گفتگو کرتا ہے، واسرار خواص الاعمال اعمال کی خاصیتوں کے رموز اور اسرار کے ساتھ متعلق گفتگو کرتا ہے، ونکاتها ان کے نکتوں سے متعلق گفتگو کرتا ہے. دیکھیں، ایک ہوتی ہے حکمت اور ایک ہوتی ہے علت. حکمت کیا ہے؟ پہلے علت کو سمجھیں. علت وہ چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ حکم کا طرد و عکس ہوتا ہے. جانتے ہو نا طرد و عکس؟ صاحب توضیح نے یہی لفظ استعمال کیا ہے، طرد و عکس. لیکن وہاں جامع اور مانع تعریف کے لیے جامع مانع تعریف وہ ہوتی ہے جس کے اندر طرد و عکس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ طرد و عکس ہوتا ہے. اور صاحب نور الانوار نے جہاں پر علت پر گفتگو کی ہے نا قیاس کی بات میں آخری حصے میں، تو وہاں پر یہی بات کی ہے کہ علت وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ طرد و عکس ہوتا ہے. لیکن طرد و عکس جانتے بھی ہو کسے کہتے ہیں؟ کبھی اس کی تشریح سنی ہے؟ ہاں چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. طرد کا مطلب ہوتا ہے ہٹا دینا. طردہ من بلادہ، فلاں کو ملک سے جلا وطن کر دیا، ہٹا دیا. جانتے ہو نا وَلَا تَطْغُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں جو ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں. بظاہر تو آپ کو بالکل بیچارے غریب دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ان کا دل اللہ کی طرف اللہ کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں. تو ان کو اپنے ٹھیک ہے سمجھ گئے؟ طرد کا معنی کیا ہے؟ ہٹا دینا. یہاں پر بھی اسی معنی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ طرد علت جہاں پر ہٹ جائے وہ حکم ہٹ جائے. عرض کا مطلب یہ ہے لوٹ آنا. تو جہاں پر وہ علت لوٹ آئے تو وہ حکم بھی لوٹ آ جائے، وہ حکم بھی لوٹ آ جائے. اس کو کہتے ہیں طرد و عکس. جامع معنی تعریف وہ ہوتی ہے جس کے اندر طرد و عکس. کیا مطلب ہے؟ طرد کا مطلب جب وہ تعریف ہٹ جائے تو اس کا جو معرف ہے وہ بھی نہ رہے، اور جب تعریف آ جائے تو اس کا معرف بھی لوٹ کر آ جائے. اب بات آئیے سمجھ. تو بہرحال علت وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ حکم کا طرد و عکس ہوتا ہے. جب علت ہو تو حکم ہے، علت نہ ہو تو حکم نہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. کیلا کیلا جانتے ہو؟ بعض علاقوں میں کیلا تول کر کے فروخت ہوتا ہے. ہم وہاں لاہور گئے ہوئے تھے ملتان، تو ہم نے کہا کیلا دے دیں. اس نے تولنا شروع کر دیا. کیا کیا؟ تولنا شروع کیا. اور یہاں کیا ہے؟ درجن کے حساب سے دیتے ہیں، گن کر دیتے ہیں. تو اب یہاں جب ہم کیلا خریدیں گے نا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کریں گے تو اس میں سود نہیں چلے گا. کیوں؟ کیلی نہیں ہے، وزنی کیا ہے بھائی؟ عددی ہے. عددی چیزوں کے اندر سود نہیں چلتا. اب آئی بات سمجھ میں؟ کیل میں برابر نہیں ہے نا، کیل و مقدار دونوں کے وہ نہیں. لیکن اگر ملتان جائیں گے اور وہاں کیلا کو کیلا کے بدلے میں فروخت کریں گے تو پھر وہ سودی معاملہ ہوگا.
برابری لازمی ہو. تو اب دیکھیے جہاں پر طرد ہے تو حکم بھی ہٹ گیا. علت کا طرد ہے تو حکم کا بھی طرد ہے. اور جہاں علت کا عکس ہے تو حکم کا بھی عکس ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ طرد و عکس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ طرد و عکس. سمجھ گئے؟ ایک بات تو یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ علت ایک ہوتی ہے کسی حکم کی، حکمتیں بہت ہو سکتی ہیں. حکمتیں بہت ہو سکتی ہیں. دیکھیں نماز کی حکمت، مصلحت، اچھائی، نتیجہ وہ مختلف ہے. ایک جگہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آپ کو برائیوں سے روکتی ہے، یہ ایک اس کی حکمت ہے. ٹھیک ہے. دوسری جگہ میں ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اللہ کی یاد ہے. نماز اللہ کی یاد ہے. حکمتیں الگ الگ ہیں، حکمتیں الگ الگ ہیں، لیکن علت حکم کی ایک ہوتی ہے. ہاں علت میں فقہا کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس حکم کی علت کیا ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. ایک اور علت نکال رہا ہو، دوسرا فقی کوئی اور علت نکال رہا ہو، لیکن علت جب ایک فقی نکالے گا تو ایک ہوگا، فیصلہ ایک پر کرے گا، فیصلہ ایک پر کرے گا. سمجھ گئے؟ تو اس علم کے ذریعے سے احکام کی حکمتوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حکم اللہ نے کیوں دیا، اس کے پیچھے کون سا فلسفہ ہے، اس کے اندر کیا حکمت پنہا ہے. اس علم میں اس سے متعلق گفتگو ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے آگے کہ واسرار خواص الاعمال منکاتیا، بھئی خاص ایک عمل کریں گے اس کے اوپر یہ نتیجہ مرتب ہوگا، اس کے اوپر یہ نتیجہ مرتب ہوگا. مثال کے طور پر بتلایا کہ جو رات کو نماز پڑھتا ہے دن کے ان کے چہرے پر سفیدی ہوتی ہے. وہی رات میں تو تلاوت بھی ہو سکتی ہے، ذکر اذکار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اثرات وہ ذکر نہیں کہ جو نماز سے کی. تو اب یہ روشنی اور نماز کے درمیان کون سا خاص ربط ہے جو صرف اور صرف نماز پر مرتب ہوتی ہے، دوسرے پر نہیں ہوتی؟ اب آئی بات سمجھ میں؟ تلاوت سے فلاں فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو وہ تلاوت سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ روزے سے کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ روزے سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ تلاوت سے کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ ان دونوں میں کیا کوئی خاص قسم کا ربط ہے؟ تو علم اسرار الدین میں اعمال کے جو خواص ہیں ان خاصیتوں سے متعلق گفتگو ہوتا ہے کہ بھئی یہ عمل کرو گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. حالانکہ نیکیاں سب ہے، حالانکہ نیکیاں سب ہے. وہ نکاتہا، یہ نکات نقطہ کی جمع ہے. نقطہ جانتے ہو؟ نقطہ کہتے ہیں دلچسپ قسم کی بات، باریکی کو کہتے ہیں. اس میں ایک نقطہ ہے، نقطہ کا مطلب دلچسپ بات، باریک تر بات. ہاں بتلایا نا، حکمت جو ہوتی ہے تو وہ کیا ہے کہ اس چیز کے اندر جو مصلحت ہے، اچھائی ہے، جو خوبی ہے، حکم کا دار و مدار حکمت پر نہیں ہوتا. لیکن علت کیا ہے؟ علت وہ ہے جو مبذیل الحکم و براہ راست. سمجھ گئے کہ جب وہ پائی جائے تو حکم بھی پایا جائے، جب وہ نفی ہو تو حکم بھی نفی ہو. اس کو کہتے ہیں علت کا طرد اور عکس ہونا. علت کے طرد و عکس سے حکم کا طرد و عکس وابستہ ہوتا ہے. اب بات آئی سمجھ میں نا؟ تو ایک ہوتا ہے نقطہ کاف کے ساتھ، چھوٹی کاف کے ساتھ، ایک ہوتا ہے نقطہ موٹے قاف کے ساتھ، دونوں میں فرق ہے. نقطہ کہتے ہیں مرکزی بات، محور کو جس کے ساتھ چیز گھومتی ہے. ٹھیک ہے، مرکزی بات کس چیز کے محور کو کہتے ہیں. علم فلکیات پڑھا ہی نہیں پڑھایا، اب وہاں جائیں گے تو پھر مشکل بات مشکل ہے. علم فلکیات میں فرض کرتے ہیں نا بھائی کہ دنیا گول ہے. دنیا کیا ہے؟ گول ہے. اس گول دنیا کے درمیان ایک نقطہ کو فرض کرتے ہیں جو جنوب سے شمال کی طرف ہوتا ہے، جنوب سے شمال کی طرف ہوتا ہے. اس کے اوپر والے حصے کو قطب کہتے ہیں، نیچے والے حصے کو بھی قطب کہتے ہیں. دونوں کو ملا کر کہتے ہیں قطبین. کیا کہتے ہیں؟ وہی قطبین کیا کہلاتے ہیں؟ محور کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ جو درمیان کا ڈنڈا فرض کر لینا نقطہ، اس کو محور کہتے ہیں. وہی محور نقطہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ نقطہ، یعنی مرکزی چیز.
محور الشيء. فہوا واللہ احق العلوم، خدا کی قسم یہ علم تمام علوم میں سے حق تر ہے. بأن یصرف فیہ من اطاقہ نفائس الاوقات، جو آدمی طاقت رکھتا ہے نا تو اپنے نفیس اوقات اس علم کے اندر خرچ کر لے، اپنے نفیس اوقات اس علم کے اندر خرچ کر لے. وَيَتَّخِذَهُ عُدَّةً لِمَعَادِهِ، اور اپنے معاد کے لیے، اپنے آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ بنائے. بعدما فرض علیہ من الطاعات، بات اس کے کہ جو فرائض اس کے اوپر لازم کر دی گئے ہیں پہلے ان فرائض کا اہتمام کرے، اور ان فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر اس علم کے اندر اپنے اوقات صرف کر دے. کیوں؟ چلیے جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، ترجمہ کرتا ہوں اس لیے. کیوں؟ اذ به یسیر الانسان علی بصیرۃ فیما جاء به الشرع، اس لیے کہ اس علم کے ذریعے سے انسان علی وجہ البصیرت ہو جاتا ہے فیما جاء به الشرع، ان چیزوں کے اندر جو شریعت لے کر آئی. میں نے پہلے بتلا دیا تھا نا کہ بھئی اس علم کا موضوع احکام اسلام ہے، اعمال اسلام ہے، اور اس علم کی غرض و غایت کیا ہے کہ انسان احکام اسلام کے بارے میں علی وجہ البصیرت ہو جاتا ہے. وتكون نسبت بتلك الاخبار كنسبت صاحب العروض بدواوین الاشعار، کہ ان اخبار کے ساتھ انسان کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ صاحب عروض اشعار کے دواوین کے ساتھ نسبت حاصل کر لیتا ہے. جو آدمی صاحب عروض ہوتا ہے نا، علم عروض کو جاننے والا، علم عروض وہ علم ہے جس کے اندر اشعار کے اوزان سے متعلق گفتگو ہوتی ہے. اب جو شخص علم اشعار کے اوزان کو جانتا ہے نا، علم عروض کو، تو ان کو شعر بڑا مزہ بھی دیتا ہے. اس کو شعر کیا کرتا ہے؟ ہمیں تو صرف آواز مزہ دیتی ہے کہ بہترین شعر بہترین آواز میں پڑھ دیا، بس وہ مزہ ہے. لیکن جو علم عروض کو جانتے ہیں نا، اس کے سامنے کوئی شعر انتہائی بری آواز میں پڑھا جائے تو وہ اسے لذت لیتا ہے. اور جب شعر اوزان شعر کے مطابق نہ ہو، علم عروض کے مطابق نہ ہو، تو جتنے بھی بہتر سے بہتر خوبصورت سے خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھی جائے تو وہ علم عروض والا کہتا ہے اس نے تو کیا کر دیا، شعر کا کباڑہ کر دیا، شعر کا کباڑہ کر دیا. اب بات آئیے سمجھ. اور صاحب المنطق ببراہین الحکماء، فلاسفہ جو دلائل پیش کرتے ہیں ان کی باریکیاں مناطق جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ منطق والے جانتے ہیں. اور صاحب النحو بکلام العرب العربہ، جو علم النحو کو گہرائیوں کو جانتے ہیں تو عرب العربہ خالص ادیب ادوبہ کہ کیا کرتے ہیں، کلام کو جانتے ہیں. اور صاحب اصول الفقہ بتفاریع الفقہاء، جو اصول فقہ کو جانتا ہو تو وہ فقہ جزیات کو بھی جانتا ہے اور ان کی باریکیوں کو سمجھتا ہے. لیکن جس کو اصول فقہ کا پتہ نہیں وہ فقہ کی باریکیاں کیا جانے. ایک بات تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ انسان علی وجہ البصیرت ہو جاتا ہے. نمبر 2، وَبِهِ يَأْمَنُ مِنْ أَنْ يَكُونَ كَحَاطِبِ اللَّيْلِ، دوسری بات یہ ہے کہ اس علم کو حاصل کر لینے کے بعد انسان ایسا نہیں ہوتا جیسے کہ راتوں کے اندر لکڑیاں چننے والا، او غائص سیل، یا نالوں کے اندر غوطے لگانے والا. نالوں کے اندر کوئی غوطی نہیں لگاتا، غوطے لگاتے ہیں لوگ سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، تاکہ کچھ حاصل کر لیں. او یخبط خبط عشوا، عشوا کہتے ہیں اس اونی کو جو شب کور ہو، جس کو جس کی نظریں رات میں کام نہیں کرتی، جس کو رتوندی کہتے ہیں. اور خبط کہتے ہیں ٹامک ٹوئیاں مارنا، کبھی ادھر کبھی ادھر. بات آئی سمجھ میں؟ اس کو کہتے ہیں خبط. تو ایسا آدمی رتوندی اونی کی طرح ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتا. پھر او یرکب متن العمیاء، یا وہ سواری نہیں کرتا کس پر، اندھی اونی کے اوپر سواری نہیں کرتا. کمثل رجل، اس آدمی کی طرح سمع الطبیب یأمر بأکل التفاح، تو اس نے ایک ڈاکٹر کو سنا کہ وہ کسی کو سیب کھانے کا مشورہ دے رہا ہے. فقاس الحنظلۃ علیہ، تو اس نے حنظلہ اندرائن کو سیب کے اوپر قیاس کرتے ہوئے دوسرے آدمی سے کہا کہ تم اندرائن کھاؤ، کیونکہ دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہے. لمشاکلۃ الاشباح، صرف شکلوں کی ایک جیسی. 2 فائدے ہو گئے. نمبر 3، وَبِهِ يَسِيرُ مُؤْمِنًا عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ،
ایک انسان اپنے رب کی طرف سے کیا ہو جاتا ہے؟ علی بینۃ من ربی، بینہ پر ہو جاتا ہے، دلیل آ جاتی ہے اس کے پاس، بمنزلۃ رجل اخبرہ صادق، اس آدمی کی طرح جس کو ایک سچے آدمی نے بات بتلا دی، ان السم قاتل، کہ زہر کیا ہے؟ اب اس نے مان لیا کیونکہ سچے آدمی نے بتلا دیا کہ زہر کیا کرتا ہے؟ انسان کو قتل کر دیتا ہے، لیکن فصدقہ فیما اخبرہ وبینہ، اس نے تصدیق کر دی اس بات میں جو سچے آدمی نے اس کو بتلا دی۔ ثم عرف بالقرائن، پھر قرائن کے ذریعے سے پتہ چلا ان حرارتہ و یبوستہ مفردتان، کہ بھائی یہ زہر کے اندر جو حرارت ہوتی ہے، خشکی ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، وانہما تبینان مزاج الانسان، اور یہ خشکی اور یہ حرارت یہ انسان کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، بالکل کیا ہے؟ خلاف ہے۔ فازداد یقینا الی ما ایقن، تو اس کا یقین اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو اس نے مان لی تھی نا کہ زہر جانستان ہے، یعنی انسان کو قتل کر دیتا ہے، لیکن کیوں قتل کرتا ہے یہ فلسفہ اس کو معلوم نہیں تھا۔ کسی نے اس کو بتایا کہ زہر جانستان اس لیے ہے کہ بھائی اس کا جو مزاج ہے، اس کے اندر جو حرارت ہے نا وہ بہت تیز ہے، اس کے اندر جو خشکی ہے نا وہ بہت تیز ہے۔ یہ حرارت کی تیزی اور خشکی کی تیزی انسان کے مزاج کے بالکل مخالف ہے۔ جب یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا مزاج غالب آتا ہے یا زہر غالب آتا ہے، تو جس کے اوپر زہر غالب آ جائے تو مر جائے گا۔ بتائیے سمجھ میں؟ تب یہاں دیکھیں اس فلسفہ کو جاننے کے بعد اس کو یقین آ گیا کہ زہر قاتل کیوں ہے، زہر قاتل کیوں ہے۔ اس طرح جو شخص علم اسرار دین کو جانتا ہے تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس عمل کا نتیجہ یہ کیوں ہے، یہ اللہ نے کیوں بتلایا اور اس سے کیوں منع کر دیا، یہ اعلیٰ وجہ البصیرت ہو جاتا ہے۔ بتائیے سمجھ چلیے۔